सर आपने चंद रोज पहले सुना ही है कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब का कत्ल हो गया, उनके बेटे के हाथों ही कत्ल किया है। तो सर जो आपकी तफ्तीश है उसमें क्या आपने देखा है? क्या मरने वाला बाप है और मारने वाला बेटा है, तो बेटे के साथ ही सब अटैच थे। इनके ज़हन में ये और आइस पीता था। अच्छा। तो बस उसकी जो सुई अड़ गई कि मैंने अब अपने बाप को मार देना, मैंने सारी दौलत पे कब्जा कर रहे हैं। ये सारा गैंग नशइयों का ना, मिट्ठू उसका चाचा वो भी नशई, और वो बहुत बड़ा, और हराम की कमाई जो है ना ये आपको नहीं पच सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, बेसिकली जो आज का हमारा मौक़िफ़ है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, जो चंद रोज पहले कत्ल हो गए अपने बेटे के हाथों ही। आज बेसिकली जो DIG CIA इमरान कीश्वर साहब हैं, उन्होंने इस केस की जितनी भी तफ्तीश है सारी मुकम्मल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज की है। तो हमने चाहा क्यों ना इस चीज़ के ऊपर चल के शाहिद साहब की भी जो तफ्तीश है कि शाहिद साहब के पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या इनकी तफ्तीश जो इन्होंने की है उसके बारे में इनका क्या रद्द अमल है, उस पर हम शाहिद चौधरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बस सर आपने चंद रोज पहले सुना ही है कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब का कत्ल हो गया, उनके बेटे के हाथों ही कत्ल किया है। तो सर जो आपकी तफ्तीश है उसमें क्या आपने देखा है, क्या आपके ज़राए ने आपको बताया है? मैंने ना बेसिकली केस की तफ्तीश नहीं की, मैंने इसके पीछे जो मुहरकात है ना जी, जो ये कातल थे, अब ये जो है ना कत्ल ये बड़ा अजीबोगरीब सा हुआ है। अच्छा। इसमें हुआ इस तरह से है कि ये लड़का जो शहरियार है ना जी, ये डॉक्टर साहब के बेटे कयूम का दोस्त था। अच्छा। और ये मिलकर जो है ना इन्होंने वलेंशिया टाउन के अंदर एक बहुत बड़ी कोठी जो है किराए पे ली थी। ठीक है। वहां पर ये डांस पार्टियां, और उन डांस पार्टियों में कोकीन पिल्स की गोलियां, वो जो डांसिंग गोलियां होती हैं वो, उसके अलावा कोकीन, आइस, ये हेरोइन वगैरह, चरस का, शराब का, बियर वगैरह का, मतलब मंशियात का एक अड्डा बनाया हुआ था। एक स्टॉक रखा होता था। अच्छा। ताकि अगर लड़कियां या खूबरू हसीनाएं जो हैं वो जब हमारे पास आए तो उन पे एक अच्छा इंप्रेशन हमारा पड़ेगा, हमारे पास हर चीज अवेलेबल होती है। यही जो खर्चे थे ना, इन्होंने उस लड़के को मजबूर किया। और आज इमरान कीश्वर जो DIG है उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि ये बच्चा जो है ना बड़ा यानी अपने वालिद से जिच होता था। अच्छा। वो खुले खर्चे करने वाला था, यानी कि लड़के उसको कहते थे कि भाई फलां जगह से खाना खाना है। ठीक है। तो ये जब जाके होटलों पे ATM कार्ड वगैरह इस्तेमाल करता था ना, तो ATM कार्ड उसके बाप का था। अच्छा। तो बाप उसके को बिल वगैरह आ जाते थे, वो होटलों वालों को कहता था कि भाई आप इतने क्यों इसको यानी बिल इतने बड़े आपको देता है, तो आइंदा ही आया तो इसको ना वो यानी जिच होता था वो बच्चा। तो वो चूंकि नशे का जो है शिकार था, हो गया हुआ था और आइस पीता था। अच्छा। तो बस उसकी जो सुई अड़ गई कि मैंने अब अपने बाप को मार देना, मैंने सारी दौलत पे कब्जा कर रहे हैं। सही। तो इन दोनों ने मिलकर प्लान किया। अब ये जो शहरी आ रहा है ना, इसके वालिद का नाम है शाहिद। अच्छा सर, माजरत आपकी तरफ बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली जो शहरी आ रहा है, मुझे ये नहीं इस चीज़ की समझ आई कि ये कोई जो इनका गैंग था, ये कोई खलाई मखलूक थे, क्या था इनका सीन? के मतलब एक दफ़ा उसने अपने बाप को पहले धमकी भी दी है कयूम ने, ठीक है, और उसके बाद उसने ईद पे भी अपने बाप के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब जानलेवा उस पर हमला हुआ है, वो भी कयूम की तरफ से ही हुआ है। ठीक है, तो इसके जो दोस्त हैं ये कहाँ से है, जो कातिल इसके साथ इकट्ठे हुए कहाँ से, मतलब इसकी आपके पास बड़ी अच्छी मुझे इन्फॉर्मेशन है आपके पास। मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो वालिद है ना उसका निक नेम है नोमी। अच्छा। असल नाम उसका साजिद है। ठीक है। और इसका जो दूसरा चाचा है उसका नाम शाहिद उर्फ मिट्ठू है। अच्छा। ये दोनों जो इसका चाचा और बाप है ना, ये विहाड़ी के अंदर पासपोर्ट बनाने का ना बाहर दफ्तर के काम करते थे। अच्छा, एज एजेंट थे। तो ये जो है ना बड़े यानी कि, और ये जो है ना नोमी यानी कि जो शहरियार का वालिद है, ठीक है, इसके ऊपर 100 से ऊपर गाड़ियों को चोरी करने का मुकदमा है। अच्छा। यानी ये मुलजम है। बेशक वो नामजद FIR तो नहीं हो सकती, लेकिन वो 100 मुकदमे के करीब जो है ना गाड़ियां चोरी करने का इसके ऊपर मुकदमा, मतलब रिकॉर्ड याफ्ता है। रिकॉर्ड याफ्ता। लोग ये बताते हैं कि इतना मशहूर रिकॉर्ड याफ्ता है ये, इतना ही ट्रेंड था कि गाड़ी इसको देख के खुद ही अनलॉक हो जाती थी। अच्छा। ये मशहूर। और इनका एक दोस्त था काशिफ बारा, ठीक है, पुलिस मुकाबले में मर गया हुआ है ना, वो भी कार लिफ्टर था। ये किसी को इस चीज का नहीं पता, ये पूरा गैंग था इसके बाप का ना। ठीक है। ये क्रिमिनल था। जाहिर है कि शहरियार से उससे बात की, उसने कहा होगा कि मैं अपने बाप को कहा कि तुम्हारा ये काम करवा देता हूँ। तो अब उसका बाप और चाचा दोनों इस कत्ल में इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और जो गाड़ी है ना शहरियार की माँ ने जो है किराए पे लेकर दी थी। अच्छा। अब देखेंगे कत्ल में कयूम भी इन्वॉल्व हो गया, शहरियार भी इन्वॉल्व हो गया, नोमी भी और मिट्ठू भी इन्वॉल्व हो गए, और नोमी की वाइफ यानी शहरियार की जो वालदा है वो भी इन्वॉल्व है।
تو یہ سب نے پلان کیا ہوا تھا, پری پلاننگ مطلب یہ کام ہوا ہے سارا, اور یہ پلان اسی وجہ سے ہوا تھا کہ مرنے والا باپ ہے اور مارنے والا بیٹا ہے, تو بیٹے کے ساتھ سب اٹیچ تھے. ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ مدعی تو بیٹا نہیں بننا ہے, ہم اگر پکڑے بھی جائیں گے نا تو یہ بیٹا بیان دے دے گا. ان کو کیا پتا تھا کہ ہم نے خود پکڑے جانا. اچھا, تو یہ سی آئی اے کی بڑی انتھک محنت ہے. آفتاب پھلروان صاحب بڑے بمبارڈ وہ جو ہیں ایس پی ہیں, اور اس کے علاوہ جو محمد علی بٹ صاحب ہیں, ان کی ٹیم کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ون مین شو ٹیم ہے ان کی. تو وہ آفتاب پھلروان صاحب جو ہے بیچ میں, اور اوپر عمران کشور صاحب ڈی آئی جی, اوپر آپ کو پتا ہے آئی جی جو ہے پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, یہ بڑی زبردست یہ ٹیم تھی. انہوں نے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے, اور میری نظر میں ایسے قتل کو ٹریس کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. بلائنڈ تھا سر, بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا, بلائنڈ ہے, اور اوپر سے گھر والا انوالو ہے نا, ان کا خونی رشتہ انوالو ہے. وہ تمام شواہد کو پینے کی کوشش کر رہا تھی, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو لڑکا, اس کی جو پھرپھر ہے نا, اس کو یہ لڑکا اس میں انوالو ہوگا, اور بات دیکھ رہے ہیں وہ انوالو نکلا ہے. تو سر مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جیسے کہ اس نے اپنے باپ سے ریکویسٹ کی تھی, وہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ کسی لڑکی سے شادی بھی کرنا چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اب میں الفاظ ایسے ہیں کہ وہ کوئی بازاری لڑکی تھی, ٹھیک ہے, باپ کو کہتا تھا میری اس سے شادی کرو, ڈانس پارٹی والی جیسے آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, اور باپ کو اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے گاڑی لے کے دو, جو 8 کروڑ روپے کی گاڑی تھی اس کے باپ نے بک بھی کروا دی ہوئی تھی, قیوم کے باپ نے, ٹھیک ہے, شاہد صدیقی نے. تو مطلب یہ ساری چیزیں کرنے کا اس کو کیا فائدہ کیا ملا سر اس پہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, پتہ کیا ہوا فائدے کو چھوڑ دیں آپ. وہ لڑکی اگر انوالو ہوتی نا, سی اے نے سے نہیں چھوڑنا تھا. اچھا, ابھی تک گرفتار ملزمان جو ہے نا, ان میں ایک سجاد ہے, ایک نوازش نام کا بندہ ہے, ایک شاہد ہے. اب شاہد پتہ نہیں کہ وہ نومی ہے, شہریار کا والد ہے, یا کوئی اور شاہد ہے. اچھا, میرے جو ذرائع ہے نا, جو بہاڑی میں نے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے یہی بتایا کہ جو مٹھو ہے نا, جو شاہد جس کا نام ہے, وہ نشئی ہے, اور جو ساجد ہے عرف نومی, وہ جو ہے نا, وہ یعنی کہ وہاں پہ پاسپورٹ وغیرہ کام کرتا تھا, اور یہ کار لفٹر ہیں, یعنی کہ ہسٹری ہے ان کی. یہ کوئی شریف لوگ نہیں ہیں. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اس بچے کو آئس وغیرہ یہ پیتا تھا, ورگ لا لیا کہ بھی ہم تمہارے باپ کو راستے میں سے نکالتے ہیں. اس کو آسرا مل گیا, اس نے ان کے ساتھ پلان کیا, پہلے بھی حملہ کر چکا ہوا تھا. اور یہ وہی کمپلیکس ہے جو آئس پینے کے بعد بچوں کو ہوتا ہے. جس گھر میں کوئی بچہ آئس پیتا ہے نا, اس کے ماں باپ اس سے محفوظ نہیں ہیں. میری بات یاد رکھیے, وہ نشہ تھوڑی, وہ تو موت ہے. میں نے کھل کے بتایا ہوا پروگرام میں, جس بندے نے وہ ڈوز لے لی نا, وہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کاروائی بھی کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, بالکل ایسی مائنڈ موف ہو جاتا ہے سر اس کے اوپر, بالکل ایسی ہے. اور اس میں جو ہے نا 16 لاکھ روپیہ وہ جو بتایا ڈی آئی جی صاحب نے, 16 لاکھ روپے اس کو ملا ہوا تھا. 50 لاکھ روپے یعنی انہوں نے پورا پہلے دینا تھا اس کو نا. تو 16 لاکھ ملنے پر اس نے بھی مار دیا ہے. تو بقایا 1 کروڑ 30 لاکھ روپے میں یہ ڈیل ہوئی تھی. ساری باتیں تفتیش میں سامنے آئی ہیں. اچھا, تو باقی جو ہے نا یہ دیکھتے جائیے گا آپ, اس قتل میں جو ہے نا اگر مزید کوئی ابھی گرفتاری, شہریار ابھی گرفتار نہیں ہوا. اچھا, جب وہ گرفتار ہوا ہے نا شہریار, تو بڑی چیزیں نکلیں گی, واضح ہو جائیں گی, ساری واضح ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ ایسے لڑکے جو ہوتے ہیں نا, موبائل کے اندر بڑے ڈیٹے, بڑی چیزیں, بلیک میلنگ کے لیے. اور جو شہریار ہے اس کا اسٹیٹس کی ابھی تک کسی نے نہیں بتایا. یہ ٹک ٹاکر ہے, چھوٹی چھوٹی ٹک ٹاک بناتا تھا, اور اسٹیج ڈراموں میں چھوٹے موٹے رول کرتا تھا. اچھا, یہ بات کا کسی سر بیسک یہ بھی پتا چلا کہ وہ ماڈل بھی تھا. ماڈل نہیں تھا, ڈراموں میں رول کرتا تھا. چھوٹے ماڈل کا تو کوئی نہیں میں نے سنا. اچھا, اور دوسرا جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر تھا, ٹک ٹاکس وغیرہ بناتا تھا, وہ تصویریں وغیرہ لگاتا. اچھا, تو کریکٹر لیس لڑکا تھا وہ. یہ سارا گینگ نشئیوں کا نا, مٹھو اس کا چاچا وہ بھی نشئی, اور وہ بہت بڑا نشئی, مہا پورش نشئی سے کہتے ہیں نا, وہ ہے. جس میں کہتے ہیں منشیات کی جہاں پیداوار ہوتی ہے. اب وہی سمجھ لے بہت بڑا, یعنی کہ وہ ڈرگز کا وہ یوزر تھا. اچھا, اور دیکھیں اس کی بھابھی یعنی شہریار کی والدہ بھی انوالو ہے, گاڑی اس نے لے کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ پورا خاندان انوالو تھا. انہوں نے پیسوں کے لیے, ششکوں کے لیے کام کیا, لیکن وہ ششکے نہیں نہ لوٹ سکے. قتل ٹریس ہو گیا. وہ محمد علی بٹ آفتاب پھلروان صاحب, میں کہتا ہوں انہوں نے بڑا بلائنڈ کیس تھا یہ, بالکل کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا, اور بڑی جلدی انہوں نے اس چیز کے اوپر جو نا, کچھ بھی نہیں ہے. وہ آفتاب جو فرت عباس صاحب جو بنے تھے, ایس ایس پی صاحب جو شہید ہوئے تھے, ان کو قتل کیا گیا تھا. وہ قاتل ابھی اپنے گھر نہیں پہنچے تو محمد علی بٹ صاحب کی ٹیم نے کیا بات ہے, سلوٹ ہے سر ان کو, بلیو می, بڑے دبنگ پولیس ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اچھا سر, میں آپ سے ایک اور بات کرتا چلوں. میں نے آج ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک چینل پہ, تو اس پہ ایک ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کا ہی ایک کوئی قریبی تھا, اس نے بڑے نازیبا مطلب الفاظ میں اب اس کو کہہ سکتے ہوں, کیونکہ دنیا سے چلے گئے, ہاں دنیا سے چلے گئے. بھیا میری نہیں چھوڑ دیں یہ بات, دنیا سے چلے گئے تو واپس بھی آ جائیں تو کیا ہم بولنا بند کر دیں گے؟ ایسے ہی ہے. ان کی کمائی جو تھی نا, دیکھیں میری بات سنیں عدنان, یہ بات تو طے شدہ, میں نے صبح دیکھا اس بندے کا بیان نا, اس نے بڑی سالڈ باتیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ اقرا میڈیکل کمپلیکس کی 4 برانچز ہیں.
باہر جانے کے لیے سب سے اتھینٹک میڈیکل ان کا ہوتا ہے, یعنی آپ کو انہوں نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینا ہے تب آپ کلیئر ہیں, ادروائز یہ لکھ دینا آپ کو فلاں ڈیزیز ہے, ہاسپٹل جائیں پہلے میڈیسن کریں, تو آپ کو لمبے کھاتوں میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس مد میں کتنے پیسے کمائے ہوں گے, بہت لوگوں سے 2 لاکھ 2.5 3 لاکھ لے کے لوگوں کو انہوں نے کلیئر کیا. اور حرام کی کمائی جو ہے نا یہ آپ کو نہیں پچ سکتی. اگر حرام کی کمائی کسی کو پچ سکتی نا تو شاید دنیا میں سب سے بڑا کھانے ڈکارنے والا میں ہوتا, یہ نہیں پچتی. حلال جو ہے نا وہ آپ کو بھی ساتھ رہ جائے گی, حرام کی کمائی کا ایک قطرہ ایک گندی چھینٹ جو ہے نا وہ سارے دودھ کو جو ہے پھاڑ دے گی. یہ وہی بات ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ بندہ بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا, حرام کا مال انہوں نے اپنے بچے کو کھلایا, بچے کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا دے, نتیجہ کیا نکلا, اسی پیدا کرنے والے بچے نے ان کو اپنا ہاتھوں سے مار. بیسک اس نے اس میں یہ بھی بولا, اس نے کہا آج تک ڈاکٹر صاحب نے حلال لقمہ اپنے نہ بچوں کو کھلایا نہ خود کھایا, شروع سے لے کے آج تک انہوں نے حرام ہی کھایا, حرام ہی کمایا, لوگوں کے لوتھڑے اڑائے انہوں نے. یہ بات ماننے والی ہے. اچھا, اس بات میں دو رائے نہیں ہے, کیونکہ اقرا میڈیکل کمپلیکس کا مجھے ایک بندے نے بتایا تھا 5-5 لاکھ روپے لے لیتے تھے. جی ایسی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں 5 لاکھ روپے صرف ایک بیمار بندے کو کلیئر لکھنے کا, میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کا, تو وہ حرام کا پیسہ تھا نا. تو بچے کو پتا تھا, باپ جا کے پیٹیاں گنتا ہوگا, لاکھوں روپیہ گنتا ہوگا, پتر نے سوچا کہ یار تو اتنے پیسے کماتا اور سانو تو کچھ نہیں لاتا. یہاں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے وہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے, آپ کو پتا اس نے بہکا لیا. اور یہی حرام کا لقمہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی موت کا جو ہے نا موجب بن گیا. صحیح. اچھا صاحب میں لاسٹ میں آپ سے کویسچن کرتا چلوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ اس کیس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں, قیوم کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں, شہریار کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں انجام اس کا یہ دیکھ رہا ہوں, اس کی مدر جو ہے نا مین تو وہ بیان اگر دیں گی تو صلح ہوگی نا. اچھا. اور دوسرا بیٹا چھوٹا ہے جو ڈاکٹر صاحب کا مدعی بنا ہے. جی. اب وہ اس کو ڈرا لیتا ہے, قیوم اس کو ڈرا کے اس کو عدالت میں لے جا کے بیان کروا لیتا ہے, یعنی کہ اس اپنے دوستوں کو بھیجتا ہے, وہ گن پوائنٹ میں بچے کو ڈراتے ہیں تیرے پر آنے کا تیرے مار دینا ہے, تو بچہ ڈر جائے گا. اگر وہ بچہ بیان دے دیتا, اس کی والدہ بیان دے, سارے باہر آ جائیں گے. اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ بیان ہو جائیں گے, کیونکہ ماں کی مامتا اس سے کہنا خامن تو میرا چلا گیا, بیٹا ہی بیٹا ہے, تو وہ جیسا بھی ہے اس کا بیٹا ہے. تو میری نظر میں یہ جو ہے نا جب اس کے بیان ہوں گے تو ڈیفینیٹلی شہریار جو ہے دباؤ ڈالے گا, اس کو بھی بیان دینے پڑیں گے. یہ قتل جو ہے اس کا میں کچھ بنتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں, میں نہیں دیکھ رہا ہوں نہ کوئی لٹکتا ہوا, نہ میں دیکھ رہا ہوں قید ہوتا ہوا. یہ صلح ہو جائے گی. میسج میں لوگوں کو یہ دوں گا, حرام کی کمائی جو ہے نا, میری بات یاد رکھیے گا, کبھی بھی اس سے حلال کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے. اگر کسی کو شک ہے آزمائش کر کے دیکھ لیں. جی تو ناظرین, بیسک آپ کے سامنے جتنا بھی موقف تھا, جو شاہد صاحب کی تفتیش تھی, ڈی آئی جی سی آئی اے عمران کیشور صاحب کی جو تفتیش پریس کانفرنس نے کمپلیٹ کی, اور شاہد صاحب کی تفتیش بھی آپ کے سامنے لے کے آئے جو شاہد صاحب کے ذرائع نے ان کو بتایا. تو میرے حساب سے جو آپ کے سامنے یہ باتیں ہم لے کے آئے ہیں, ابھی تک سوشل میڈیا پہ یا کسی پریس کانفرنس میں یہ چیزیں آپ کو اتنی واضح سننے کو نہیں ملی ہوں گی. تو ناظرین اگلے پروگرام تک مجھے دیں اجازت, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان عدنان خان کو دیں اجازت, کیمرہ مین نعمان گوری کے ساتھ اللہ حافظ.